اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹر میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹر کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری صحت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک بیج دوں گا، اسے بونے کے 1 سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطالعہ کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد سب ڈائریکٹر اپنے بیج سے اگنے والے پودوں کی تعریفیں کرنے لگے، سوائے زید کے، جو پریشان تھا اور خاموش رہتا اور مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہا۔ دراصل زید نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہا تھا، مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا۔ 1 سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹر کا اجلاس بلایا اور کہا سب وہ گملے لے کر آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر زید، جس کا بیج اگا نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے بیج اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ اسے سربراہ بنایا جائے۔ سب کی تقریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زید، جو ایک ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے وضاحت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بیج زید ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، اور وہ زاہد ہیں جو محنتی ہونے کے ساتھ دیانتدار بھی ہیں۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ نہیں سکتے، سوائے زید کے۔ آپ سب نے بیج تبدیل کر دیے۔